السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم یہاں پہ اللہ کا شکر ٹھیک ہیں۔ تو جی مدرس ڈے تھا، سب نے انجوائے کیا، سب نے سیلیبریٹ کیا، بہت مزہ آیا ہوگا۔ تو ہم نے بھی اپنی امی کے لیے مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی۔ جہاں آپ میری زندگی کے دوسرے معاملات سے بھی بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں، تو میں نے کہا چلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے مدرس ڈے کیسے سیلیبریٹ کیا۔ مدرس ڈے جن کی والدہ چلی جائیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ امی کا انتقال موسٹ ریسنٹ ہوا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ دل ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ تو اب ایسے تھا کہ سب کے لیے تو بہت خوشی کا دن تھا، اور بے شک میرے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی والدہ کو لمبی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن یار لوگوں نے بڑے اسٹیٹس لگائے لیکن دیکھے نہیں جا رہے تھے، تو جب دیکھتے تھے نا دل میں بڑی ایک دم ایسے لاسٹ فیل ہوتا تھا کہ یار جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کھو گیا ہے، ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ اس بات سے مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ امی میری اللہ تعالیٰ امی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ جب بھی کوئی جس بچے کی ماں نہیں ہوتی تھی، باپ نہیں ہوتا تھا، تو اس کے سر پہ بڑے اچھے طریقے سے پیار دیتے تھے، اس کو گلے سے لگاتی تھیں، اور ہمیں بھی کہتی تھیں کہ آپ بھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ تو ایک روایت ہے کہ جتنے ایک یتیم بچے کے سر کے اوپر جب بندہ پیار دیتا ہے تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اس کے لیے اجر لکھتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے جس کی وجہ سے وہ ایسے کرتی بھی تھیں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب انسان کے والد یا والدہ چلی جاتی ہے تو اس طرح کوئی پیار ہی نہیں کرتا، اس طرح صرف آپ کے والدین ہی آپ کو محبت کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح ہاتھ پھیرے گا تو کتنا سکون محسوس ہوگا۔ وہ بچے جو اپنے والدین کی محبت کے لیے ترس رہے تھے، ان کے لیے وہ چیز کتنی آپ کو سکون دینے والی ہوگی۔ خیر میری کچھ دوست ہیں جن کی والدہ نہیں ہیں یا والد نہیں ہیں، یار ان کے ساتھ بہت زیادہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میری امی بھی مجھے کبھی ان دوستوں سے ملنے سے یا ان کے ساتھ آنے جانے سے کبھی نہیں روکتی تھیں۔ وہ مجھے فرسٹ ٹائم یعنی کہ ان سے میں کہتی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے، امی کہتے تھے ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ تو حالانکہ میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ میں کسی کے دکھ میں شریک ہوں، کسی کا دکھ سمجھ سکوں، لیکن یار اب سمجھ آتی ہے کہ میں ان کے دکھ کا 10% بھی نہ سمجھ سکتی تھی کہ یار یہ دکھ ہی اس طرح کا ہوتا ہے ایسا دکھ ہوتا ہے کہ انسان کبھی اس سے نکل ہی نہیں پاتا۔ جن کے والدین نہیں ہیں وہ میری اس بات کو ضرور سمجھ سکتے ہوں گے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری امی آخری دنوں میں بڑی تکلیف میں تھیں، دیکھی نہیں جاتی تھیں، تو وہ جب سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، سکون میں ہیں، تو ان کے لیے اچھا لگتا ہے۔ لیکن ایک جو ہمارا لاس ہے وہ بس بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر امی کے لیے ہم نے کیا کیا، فرحان کی بھی والدین نہیں ہیں اور میری بھی امی نہیں ہیں، تو ہم نے کیا کیا کہ میں نے ان کے لیے بنائی تھی کھیر، اور فرحان نے بنایا پھر بریانی۔ تو ہم نے کیا کیا جی، ہم نے دلایا ختم اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے ان کو احصال ثواب کر دیا۔ ہم نے کہا چلیں ہم ایسے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے، تو ہم جو ہے وہ ان کو اس طرح سے اور بہت ساری صورتیں وغیرہ اور پڑھائی کر کے ان کو احصال ثواب کی کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے گفٹس پہنچے، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں۔ اصل میں حقیقت زندگی تو وہی ہے۔ بس میں اس ویڈیو کو ایسے ہی اسی کے ساتھ ختم کرنے لگی ہوں۔ تو آپ لوگ میری امی کو دعا میں بہت یاد رکھیں گے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے، اور آپ لوگ یاد رکھتے بھی ہوں گے۔ بس میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ امی جی وی ریئلی مس یو اینڈ وی لو یو لاٹ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ۔